معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ خدا ہزاروں گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا، شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین سے، یعنی شب جمعہ جو زیارت امام حسین پڑھے یا مصائب امام حسین سنے، اسے ثواب زیارت امام حسین اللہ نصیب کرتا ہے۔ تو شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ بالاخص شب جمعہ کے اعمال جو دعائے کمیل ہے، چند دعائیں ہیں، ایک دو رکعت نماز ہے، اگر وہ پڑھ کے پانی پہ پھونکا جائے، مریض کو پلایا جائے، خدا اسے بھی شفا دیتا ہے۔ ایک جرمنی کے مومن تھے، 70 سال ان کی ایج تھی، ماشاءاللہ اس ایج میں بھی باڈی بلڈنگ کرتے تھے، اور وہاں کے سمجھیں کہ سب سے طاقتور بڈھوں میں بڈھے مانے جاتے تھے۔ وہاں بڈھوں کے بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ سب سے اسمارٹ اور ہیلدی بڈھا کون ہے۔ تو میں نے کہا آپ کھاتے کیا ہیں؟ کہتے مولانا 70 سال ایج ہو گئی، میں نے آج تک سر درد کی گولی بھی نہیں لی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا آج تک نہیں۔ کہ آپ کون سا بھائی ایسا نسخہ ہے جو آپ کرتے ہیں؟ کہ ایک ہی نسخہ ہے، شب جمعہ، اعمال شب جمعہ کو انجام دیتا ہوں۔ شب جمعہ، اعمال شب جمعہ کو انجام دیتا ہوں۔ وہ دعائیں ہیں، استغفار ہے، جو دعائیں مفاتیح الجنان میں معصومین نے بتائی ہے، کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے شب جمعہ، اور مصلے پہ پورا جگ رکھتا ہوں پانی کا۔ اور جتنے اعمال کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ دعا اس کی قبول کرتا ہے جو زبان توبہ کر لے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج صبح جھوٹ بولا، ایک مومن کی غیبت کی، اور نماز پڑھ کے کہا خدایا رزق میں اضافہ کر، اللہ کہتا ہے کر لی میں نے پوری، ٹھیک ہے نا۔ صبح تو زبان کو نجس کر کے آیا اور آج آ کے کچھ مانگ رہا ہے، تو میں کیسے تمہیں دوں گا؟ تو یہ اللہ سے مانگ نہیں رہا، تو اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ کہ بندہ مسجد میں آئے لیکن لباس نجس ہو، نماز کیسے قبول ہوگی؟ بندہ مجلس امام حسین میں آئے، طہارت کر کے صحیح سے نہ آئے، کپڑے نجس، سب کچھ نجس، اور بیٹھا امام حسین کا ذکر، بس قبول ہی نہیں ہے تمہارا ذکر۔ گلاس پاک ہوگا تو پانی جائے گا تو پاک ہوگا نا، ظرف ہی نجس ہے تو زمزم کا پانی بھی ڈالو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ تو دعائے کمیل دل کے ظرف کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا۔ تو کہ مولانا میں شب جمعہ کے اعمال کو انجام دیتا تھا، مصلے پہ پانی کا جگ رکھتا تھا، جیسے اعمال ختم ہوتے تھے وہ پانی پہ کیا کرتا تھا؟ پھونک دیتا تھا، اور پورا ہفتہ یہ پانی پیتا تھا اگلی شب جمعہ تک۔ اب گھر کا کولر ہے، گھر کی بوٹل ہے، اس میں نے یہ پانی ڈال دیتا تھا اور یہ پانی پیتا رہتا تھا۔ اس پانی سے مجھے کیا ملتی تھی؟ شفا ملتی تھی۔ آج تک کہتا ہے میں نے ایک گولی بھی نہیں لی، سر درد کی گولی بھی نہیں لی، اور یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ پانی کا گلاس ہے، پانی کے اندر پھولوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جراثیم ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، ان کی شکلیں پھولوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی شکل کو بدل دیتے ہیں، جو مولکولز ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ شکل بدل دیتے ہیں جب آپ اس پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیتے ہیں، یا امام حسین کو سلام کر کے پانی پیتے ہیں، تو پانی اپنی شکل کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اب جب یہ شکم میں جاتا ہے تو اندر جا کر جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن صرف ظاہری نہیں ہے، یہ شکم کے اندر بیکٹریاز ہیں، جراثیم ہیں، یا بائیٹکس جو ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، تو وہ اندر جا کے دشمنوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ کہ باہر تو علی کے دشمنوں سے لڑ، اندر یہ پانی تیرے دشمنوں سے لڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔